اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل قرآن ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل قرآن ہونا چاہیے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں اس پروگرام کے منتظم جناب بھائی حزب اللہ صاحب کے والد محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ حضرت استاد جی کو ہدیہ پیش کریں۔ جناب حاجی سکندر علی صاحب وہ حضرت استاد جی کو سندھی شال اور پھول پیش کریں گے۔ اور جناب مجیب الرحمان صاحب حضرت استاد جی کو پھولوں کا ہار پیش کریں گے۔ مجیب الرحمان صاحب اور محمد اسحاق صاحب اور یہ آپ کو ہمارے عرض ہے، آپ ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آئے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سندھی ٹوپی میں آج بیان کریں، کیونکہ سفید ٹوپیوں میں تو بیان ہوتے رہتے ہیں، یہ سندھ کی ایک ثقافت ہے اور اس سے پتہ بھی چلے گا کہ آپ سندھ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں استاد جی کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، شاہوں سے تمنائیں ستائش نہیں کرتا، ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس سے، ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس سے، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا، لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر، لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر، ساحل پہ کھڑے ہو کے سازش نہیں کرتا۔ میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دوں گا خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت العلامہ احمد جمشید خان صاحب، وہ آئیں اور آ کر عظمت والدین پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت العلامہ احمد جمشید خان صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر الکبیر المتعال، الحمد لمن قدر خيرا وخفال، والشكر لمن صور حسنا وجمال، فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له
ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجابر له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهدنا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأذكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أذكانا أنور أجدر أكبر أظهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، ذی قدر علماء کرام اور پاکستان کے صوبہ سندھ اور پھر اس شہر میرو خان اور یہ گاؤں نوٹھارو اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم.
آپ کے اس خوبصورت علاقے میں میرے آنے کا سبب بنا میرا محبوب دوست بھائی حزب اللہ سکندر تونیو صاحب اور ان کے احباب، جن کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس حسین پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ انہوں نے جو عنوان تجویز کیا ہے اپنے اس پروگرام کے لیے، وہ عام پروگرامات سے ہٹ کر ہے۔ وہ ہے عظمت والدین۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے والدین کی کتنی محبت اور قدر اور احترام ہے۔ تو میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج کی اس مختصر نشست میں میں آپ کے سامنے اس وسیع طویل اور عریض موضوع کے اوپر لب کشائی کروں کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اسلام میں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پہ ملتا کیا ہے بندے کو، ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی پہ سزا کیسے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے۔ میرے دوستوں اور خصوصاً نوجوانوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک 2 دن قبل کی بات ہے کہ جب یہاں میں پہنچا تو راستے میں یہ مجھے لاتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے قبر کے پاس سے یوں گزار کے لائے اور مجھے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک لمحہ ٹھہر جائیں۔ میں نے کہا ضرور۔ تو ان کی والدہ کی قبر پر ہم نے وہاں ٹھہرے، میں نے دعا کی ان کے لیے، مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، پر ان کے دل میں جو وہ غم، وہ درد اور وہ ماں کی یاد کا جو ایک سمندر امڑ آیا تھا، وہ میں ان کی آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا کہ کتنا ان کو ماں کی وہ یاد تڑپا رہی ہے۔ تو ایک دم مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے وہیں سے اپنی اماں، میری والدہ زندہ ہے، تو میں نے وہیں کھڑے اپنی والدہ کو فون کیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان، آج جس دوست کی دعوت پہ آیا ہوں تو آج ان کو اپنی ماں کی یاد آئی، تو ان کو دیکھ کر میرے تو چند دن بھی نہیں ہوئے مگر میرے دل کے اندر بھی وہ محبت موجزن ہو گئی اور میں ٹھہر نہ سکا۔ تو میری ماں تو ماں ہوتی ہے، تو ماں جہاں مجھے دعاؤں سے نوازا، وہاں ان کے لیے اور ان کی ماں کے لیے دعائیں۔ دوستو، اس نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مارو ٹکرے پھر دیواروں سے، پھر سونے کے ڈھیر لگا لو گے، ماں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آئیے ایک جھلک دکھانے لگا ہوں قرآن و سنت کی، اگر آپ کی اجازت ہو اور دلچسپی ہو تو توجہ ہے۔ جن کو میری بات سمجھ آ رہی کہہ دو سبحان اللہ۔ سندھی مجھے نہیں آتی اور پشتو آپ کو نہیں آئے گی،
اگرچہ آپ لوگوں نے سندھی تو مجھے بنا ہی دیا، تو بہرحال آہستہ آہستہ سندھی بھی سیکھ لیں گے، چند جملے تو ہم نے سیکھ لیے ہیں جی۔ دیکھ رہا ہوں جب یہ کوئی کہتے ہیں مانی لے آؤ مانی لے آؤ، میں نے کہا بھائی یہ مانی کیا چیز ہے؟ کہنے لگے روٹی کو کہتے ہیں۔ اچھا چلو یہ بھی اچھا نام ہے۔ تو دوستو توجہ چاہوں گا، قرآن کریم کیا کہتا ہے، آئیے سنیے اللہ کا کلام۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سن کے غیرتیوں آج سننا، آج دل کے برتن یوں سیدھے رکھنا، تاکہ قرآن کی جو برسات ہو، نبی کے فرامین کی جو برسات ہو، آپ کے دل و دماغ سے معطر ہو جائیں۔ میری تقریریں ایسی نہیں، میں ایک درد لے کے چلتا ہوں، ایک سبق لے کے چلتا ہوں، اور وہ توجہ یہ اس بات پہ ہوتی ہے کوئی بندہ آئے تو کچھ لے کے جائے۔ آپ گھروں کو جائیں تو میرا دل کرتا ہے کہ ہزاروں کی مائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ ہمارا بچہ آج کی رات میں جب آیا ہے اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ تو اسی درد دل کے ساتھ سنیے، 15واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ سنیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَى تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَى تیرے رب نے حکم جاری کیا ہے، وَقَضَى تیرے رب نے تاکیدی حکم کیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو الا إِيَّاهُ۔ اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ میرے دوستو یوں نہیں، عبادتوں کی لائق کون ہے؟ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے مالک کا نام پیار سے محبت سے لے لو۔ اللہ کا نام ہے بھی ایسا، جب دل سے نکلتا ہے تو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بولو عبادتوں کے لائق کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلا حق، پہلا حکم یہ ہے کہ رب کے سوا کسی کی بندگی، مرتے مر جانا، رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، مرتے مر جانا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، مرتے مر جانا، رب کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ آپ کی زبان پہ پکارو تو کس کی ہو؟ ہاں عبادت ہو تو کس کی؟ اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت خاص تیری ہی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا فرمان ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ دوسرا نمبر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا کریں؟ آج سندھ والوں جملہ کہہ کے جانے لگے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ برابری کا سلوک کرو،
جیسے ماں باپ نے کیا آپ اس طرح کریں نہیں، برابر نہیں احسان ان کی پرورش، ان کی محنت، ان کے کردار سے بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرنا ہے۔ میں اس آیت میں آ کے سوچنے لگتا ہوں کہ اللہ، ہم اگر ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کریں تو ہم ان کی محنت اور جو انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے ہم اس کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، ہم اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے، تو اوپر کیسے جائیں گے؟ آیت میں اشارہ مل گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تو برابر بھی نہیں کر سکتا اور حکم احسان کرنے کا ہے تو پھر تیرا دماغ، تیرا دل یہ مان لینا چاہیے کہ اگر میں ساری زندگی ماں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں ایک بندہ آیا، دیکھتے پوری اماں اس نے کاندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے، پوری اماں کاندھے پہ اٹھائی ہے، جھولی میں اٹھا رکھی ہے۔ آئے جب نظر پڑی کہ صحابی رسول بیٹھے ہیں، کہنے لگے حضرت آپ سے فتویٰ طلب کرتا ہوں، مجھے بتائیں یہ میری اماں جان ہے، میں نے یمن سے ان کو اٹھایا ہے، یمن سے میں نے ان کو جھولی میں کبھی کاندھے پہ اٹھایا ہے، میں نے ان کو حج کروایا، میں نے ان کو جھولی میں اٹھا کے کعبے کے ارد گرد پھرایا ہے، طواف کروایا، میں نے صفا اور مروہ میں ان کو جھولی میں اٹھایا ہے، پوچھنا یہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا سن لے، آپ کا یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن بات رہی حق کی تو سچ یہ ہے کہ اگر ساری زندگی اٹھا کے پھرتا رہے تو ماں نے جو سینے کا دودھ پلایا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ نبی کریم مسلم کی حدیث ہے، جب ماں کی قبر پہ گئے اللہ سے اجازت مانگی، ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اللہ کے حبیب، تو الفاظ کیا ہے؟ فبکا فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے حبیب خود اتنا روئے کہ ارد گرد کے سائے صحابہ بھی رو پڑے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے دوستو کون کون سا گوشہ ذکر کریں، کون کون سا حق ذکر کریں، کہاں تک جاؤں؟ ماں باپ کا احترام، ان کی قدر، ان کی عزت۔ آئیے چند لمحات محفوظ کر لیجیے اپنے دل و دماغ میں، میری یہ چند باتیں یاد، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے آج کے بعد ملاقات یہاں نہ ہو، لیکن چند باتیں دے کے جا رہا ہوں نوجوانوں، سن لو، زندگی بدل لو، قدر آج ہی کر لو، آج زندہ ہے قدر کر لو، جب نہیں ہوگے نا تو آپ گھر جاؤ گے نا تو گھر بھی آپ کو قبرستان نظر آئے گا۔ میں عمرہ پر گیا تھا تو اپنی اماں جان کو ساتھ لے گیا تھا، تو ہمارے دوست سے کہنے لگے، باب عبدالعزیز سے داخل ہونے لگے، کہنے لگے آپ نگاہیں جھکا لیں، جو ہی کعبۃ اللہ سامنے آئے گا تو آپ نظریں اٹھا لینا، کچھ مانگ لینا۔ تو اماں جان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، ہم جا رہے ہیں، جو ہی ہمارے جو وہ
بزرگ سے انہوں نے کہا مولانا صاحب پہلی بات نظر اٹھائیے بیت اللہ سامنے ہے، رب نے آپ کو کہاں کھڑا کیا؟ تو جب میں نے یوں نگاہیں اٹھائیں تو چند لمحوں کے لیے تو میں ساری دنیا سے گم ہو گیا، خبر ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، لیکن جب کانوں میں ماں کی آواز پڑی تو ماں میرے لیے مانگ رہی تھی۔ میرے دوستو، ماں یہ ہوتی ہے میرے دوست، تو اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، ماں باپ ساری زندگی یہ میلے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے کپڑوں میں رہے، تھکے ہوتے ہیں، چور چور ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کے سامنے شکایت بھی نہیں کرتے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے، میں تھکا ہوا نہیں بیٹا، میں اب بھی آ رہا ہوں۔ اور بچے کے دل میں اتنا ترس اور رحم بھی نہ ہے بدبخت کے دل میں۔ میرے دوستو، بہت کوشش کرتا ہوں، یہ مضمون ہی ایسا ہے کہ بولنا چاہوں بولا نہیں جاتا، لیکن کیا کیجئے، اگر آج آپ عیاشی میں ہیں، آج آپ مستی میں ہیں، تو یقین کیجئے آج کا بچپنا، آج کا لڑکپنا بھی گزر جائے گا، آپ پر بھی بڑھاپے میں آنا ہے۔ پھر دیکھ لینا سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، گناہوں کی سزائیں آخرت میں ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ان میں ایک ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ سنانے لگا سنیے، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، امام اصمعی رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں ایک دیہاتی سے ملا، ایک دیہاتی سے ملا، وہ کہنے لگا میرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں چل کے اس دنیا میں، اس آبادی میں سب سے بڑا بدبخت تلاش کروں اور سب سے بڑا نیک بخت تلاش کروں، جو سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا مجرم ہے وہ دیکھوں، سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا اچھا آدمی دیکھوں۔ کہتے ہیں جب اسی طلب میں نکلا، لوگوں سے معلومات کرتے کرتے تو ایک ایسے ویرانے میں پہنچا کہ شدید گرمی ہے، دوپہر کی کڑاکے دار دھوپ لگی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک بوڑھا ہے، وہ گردن میں رسی ڈالے ہوئے ایک کنویں سے مشکیزہ نکال رہا ہے، بوڑھا کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ ڈول کھینچ رہا ہے۔ کون سا ڈول؟ ایسا ڈول، ایسا مشکیزہ جسے اونٹ بھی نہیں کھینچ سکتا۔ جب میں نے اس بابا کو دیکھا، پسینہ پسینہ، آئے آئے تھکا تھکا، بابا اتنی تکلیف میں، اتنی مشقت میں، لیکن جب قریب پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ اس بوڑھے کو مارتا بھی جا رہا ہے۔ اس سفید بالوں والے بابا کو مارتا بھی جا رہا ہے۔ میں ٹھہرا، میں نے ایک دم چیخ کے کہا لا جزاک اللہ خیرا، او بدبخت اللہ تجھے کبھی بھی جزائے خیر نہ دے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بزرگ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ سفید ریش ہے، سفید بالوں سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، تجھے بھی حیا نہیں آیا؟ اس کے لیے یہ ڈول ہی بڑی سزا ہے جو نکال رہا ہے، الٹا تو مار بھی رہا ہے اس کے۔ وہ کہنے لگا خاموش ہو جاؤ،
اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ میرے ابو ہیں. جب یہ کہا تو اس نے اور بدو آ گئی. لگا بدبخت, میں تو سمجھا کوئی غریب مزدور ہوگا, یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہنے لگا ہاں میرا باپ ہے. میں نے کہا پھر ہو ظالم, کیا تجھے پتا نہیں موت نہیں یاد تجھے رب کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ تو پتہ کیا کہنے لگا بات تو سنو بابا, یہ میرا والد ہے, یہ میرے دادا کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتا تھا, اور اس کا باپ میرا دادا اس کے باپ کے ساتھ ایسے کیا کرتا تھا. آج میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں, کل میرے ساتھ بھی ہوگا. اتنا سمجھ نہیں رہا تھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت سب سے بڑا بدبخت یہی ہے. آئیے میرے دوستو, نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 3 بندے ایسے ہیں, کتنے؟ 3 بندے ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن ان کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. کس سے؟ اللہ کی نظر سے غائب کوئی نہیں, لیکن یہاں نظر نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا, پیار کی نظر سے اللہ نہیں دیکھے گا. 3 آدمیوں کو. پہلا آدمی العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان. یہ نہ رکھے ذہن میں کل جاؤں گا مجھے اللہ کا دیدار ہوگا,